السلام علیکم۔ پاکستان میں سو شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں پولیس کی حراست کے دوران سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں کے جواب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج جمعرات کے روز ٹیرس میں مذہبی رہنماؤں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور چھوٹے تاجروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں امریکی برادریوں میں موجود تاریخی، معاشی اور عدم مساوات پر مبنی مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیلی میکنن نے رپورٹروں کو بتایا ہے کہ اس ملاقات کے دوران قانون سازی اور صدر کے ایگزیکٹو آرڈرز پر گفتگو کی جائے گی اور صدر آنے والے دنوں میں ان تجاویز پر عمل درآمد کریں گے۔ ان میں سے ایک تجویز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کا دیوانی مقدمات سے مستثنی ہونا ہے، اور صدر ٹرمپ اس استثنائی اختیار کو تبدیل کرنے کی حمایت نہیں کرتے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت کے حامل ایوان نمائندگان میں پولیس سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی تجاویز پیش کی گئی ہیں، جن کا مقصد پولیس کے احتساب کو وسعت دینا، پولیس افسروں کی طرف سے زیادتیوں کے ڈیٹا بیس کی تیاری اور فوجی ساز و سامان کی پولیس کو منتقلی کا خاتمہ شامل ہیں۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والی امریکی سینٹ میں ایک الگ پیکج پیش کیا گیا ہے، اور سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی آئندہ ہفتے اس بارے میں سماعت کا آغاز کر رہی ہے۔ امریکہ میں پولیس کی تحویل کے دوران ایک سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد سے پولیس اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے کیے جانے والے مطالبات کے پیش نظر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بھی محکمہ پولیس میں اصلاحات کے مسودے پر کام کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے مسودے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ البتہ وائٹ ہاؤس نے پولیس کو حاصل استثناء کم کرنے یا محدود کرنے کے امکان کو مسترد کیا ہے۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے پریس سیکرٹری کیلی میکنن نے کہا کہ مظاہرین کے پولیس سے متعلق خدشات کے حل کے لیے حکومت نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے، جو آخری مراحل میں ہے اور اس کی تفصیلات جلد بتائی جائیں گی۔ پریس سیکرٹری نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ 10 روز بڑی خاموشی اور عرقریزی سے پولیس اصلاحات کے مسودے پر کام کرنے میں گزارے ہیں، تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے جن پر ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ البتہ انہوں نے پولیس کو حاصل استثناء محدود کرنے یا کم کرنے کے امکان کو مسترد کیا۔ پریس سیکرٹری کا کہنا تھا کہ پولیس کو حاصل استثناء کم کرنے کی کوششوں کو صدر کی حمایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول اس سے پولیس کے محکمے پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ امریکہ نے ایک بار پھر بھارت میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ اٹھایا ہے اور ان پر ہونے والے حملوں اور امتیازی رویے پر اظہار تشویش کیا ہے۔ اس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آئین نے اقلیتوں کے تحفظ کی جو گارنٹی دی ہے، اس کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ محکمہ خارجہ میں بدھ کے روز جاری کی۔ اس سے قبل مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن نے بھی بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ رپورٹ میں جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی دفعہ 370 کے خاتمے اور پارلیمنٹ کے ذریعے شہریت ترمیمی ایکٹ کی منظوری کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت ہندو اکثریتی جماعتوں کے ذمہ داروں نے اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دیے اور سوشل میڈیا پر مواد پوسٹ کیا۔ اس سے قبل بھارت نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے شہریوں کو حاصل آئینی حقوق کے سلسلے میں کسی دوسری حکومت کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ دریں اثنا وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک خط میں کہا ہے کہ حکومت نے بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال کی مذمت کرنے پر امریکی کانگریس کو مشورہ دینے والے ایک ادارے کو بھارت آنے سے روک دیا ہے اور اسے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے پورے ملک کی آمدن تقریباً 8.4% کم ہوگی۔ برآمدات اور ٹیکس وصولیاں بھی متاثر ہوئے ہیں۔ صنعتی شعبے کی گروتھ -2.6%،
زراعت کی شرح نمو محض 2.7% رہی، 20 ارب خسارے کو 3 ارب تک لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی بحران حکومت کو ورثے میں ملا ہے۔ رواں مالی سال ہمارے اخراجات آمدن سے زیادہ رہے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ حفیظ شیخ نے کہا کہ ماضی کے قرضوں کی مد میں 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے، خسارے میں 73% کمی کی گئی، ڈالر سستا رکھنے کی وجہ سے برآمدات میں اضافہ ہو گیا۔ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ فوج کے بجٹ کو منجمد کیا گیا، ٹیکسز میں کامیابی حاصل کی، ٹیکس سے حاصل ہونے والے ریونیو میں 17% اضافہ ہوا، پورا سال اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیا، کوشش کی کہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال بیرونی فنڈز پر انحصار کیا گیا، کوشش ہے کہ لوگوں کی مدد کریں، ان تک امدادی رقم یا قرض پہنچائیں۔ کورونا کے بارے میں کچھ بھی یقین سے کہنا ممکن نہیں ہے۔ کورونا وائرس کے باعث ہماری برآمدات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ٹڈی دل کے حالیہ حملوں کے بعد ایران سے داخل ہونے والے ٹڈی دل کے حملے رواں ماہ جون میں متوقع ہیں، جس کے بعد عمان اور افریقہ سے ہمسایہ ملک بھارت جانے والے ٹڈی دل پاکستانی زرعی رقبے پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے فوڈ سیکیورٹی کے مطابق اگر پاکستان کی 25% زرعی پیداوار ٹڈی دل سے متاثر ہوتی ہے تو پاکستانی معیشت کو 5 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف درخواست کی سماعت میں عام آدمی کے لیے چینی 70 روپے بیچنے کا حکم دیتے ہوئے چینی کمیشن کی رپورٹ پر مشروط حکم امتناعی جاری کر دیا ہے اور متعلقہ محکموں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں ایک پروفیسر کے خلاف توہین مذہب کا کیس دائر کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پروفیسر ساجد سومرو پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ مذہبی احساسات کو مجروح کرنے کے ساتھ فرقہ واریت پھیلا رہے تھے۔ ادھر ملزم کے وکلاء نے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروفیسر ساجد کو سیاسی اثر و رسوخ کے استعمال سے غلط الزام میں نامزد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے پروفیسر کے خلاف قانونی تقاضوں کو پورا کیے بغیر مقدمہ درج کرنے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی مدارس کھولنے کے مطالبے پر رد عمل میں واضح طور پر کہا ہے کہ مدارس سمیت ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے بارے میں کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر ایک جیسی پالیسی کے تحت بند کر دیے گئے ہیں اور ملک بھر میں جب بھی وفاق اور 4 صوبے فیصلہ کر دیں اسی دن کھول دیے جائیں گے۔ ملک بھر کی 20,000 سے زائد مدارس میں لگ بھگ 27 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس کے بندش کے باعث طلباء ایسی کارروائیوں اور مشاغل میں مصروف ہو سکتے ہیں جس سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ افغانستان کے صدارتی دفتر نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات کے لیے تاریخ اور مقام کا تعین کرنے کے بارے میں مسلسل تبادلہ خیال جاری ہے، لیکن ابھی ان امور پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کابل میں ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ صدر غنی اور متعدد سیاسی لیڈروں نے افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے نمائندے زلمے خلیل زاد سے بدھ کے روز ملاقاتوں میں ان امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بین الافغان مذاکرات کی تاریخ اور مقام کے جلد اعلان کی امید کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صدر غنی نے قطر حکومت کے خصوصی نمائندے سے بھی افغان عمل پر بات کی ہے۔ صدارتی ترجمان نے بتایا کہ افغان حکومت طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل جاری رکھے گی اور انہوں نے طالبان سے بھی ایسا ہی کرنے کو کہا ہے۔ افغانستان کے صدارتی محل نے کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے کابل کے دورے کے دوران صدر غنی کو یقین دہانی کرائی کہ ان کا ملک افغان امن عمل کی حمایت کرتا ہے۔ صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا کہ افغانستان موجودہ حالات میں ان کے دورے کو بہت اہم خیال کرتا ہے۔ انہوں نے اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باب کے طور پر بیان کیا۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعرات کے روز اعادہ کیا کہ وہ افغان امن عمل میں اپنا مفاہمتی کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں سے ملاقات میں یہ بیان دیا ہے۔
पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 101 मरीज चल बसे हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात 2356 हो गई हैं। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे रोज 5000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के लीडर शहबाज शरीफ भी वायरस का शिकार हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना केसेस की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई है। लातीनी अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 70,000 तक पहुंच गई है। यूरोपीय मुल्क यूनान और ऑस्ट्रिया ने माशी मुश्किलात के बायस सरहदें खोलने का ऐलान किया है। दुनिया भर में कोरोना से 4,12,000 से ज्यादा अमवात और 72 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने कोविड-19 के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके तहत निजी शूबे को निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने की इजाजत होगी। सेहत के वजीर डॉक्टर अहमद जवाद उस्मानी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि कोविड-19 का मुकाबला करने की नई पॉलिसी उनकी वजारत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की इन्फेक्शन हर अफगान घर में पहुंच रही है। वजारत के मुताबिक अफगानिस्तान में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 22,890 हो चुकी है, जबकि अमवात की तादाद 426 है। अफगानिस्तान के लिए आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे डॉक्टर रिक पैरकॉन ने बताया कि अफगानिस्तान में कोरोना का मुकाबला करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर अब तक $70 मिलियन फराहम किए गए हैं और अमेरिका भी मजीद $70 मिलियन मुहैया करेगा। अमेरिका में कोरोना वायरस के मुस्तनद केसेस की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसोर्स सेंटर की जानिब से आज जुमेरात को जारी होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस के 20,464 केसेस मौजूद हैं, जबकि इस वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,12,924 है। यूं केसेस और अमवात के लिहाज से अमेरिका दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। इस हफ्ते अमेरिका की 21 रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस की ऊंची तरीन सतह जाहिर की गई है। इनमें सबसे ज्यादा तादाद मगरबी और जुनूबी मगरबी रियासतों में है। कोरोना वायरस के जोर पकड़ने के बायस कैलिफोर्निया के महकमे सेहत के हुक्काम ने अक्टूबर में होने वाले सालाना कोचिला म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल और स्टेज कोच कंट्री म्यूजिक फेस्टिवल मनसूख कर दिए हैं। ये इस रियासत के मकबूल तरीन त्योहारों में शामिल हैं। ये दोनों त्यौहार अप्रैल में मुनक़िद होना थे, ताहम वायरस फैलने के बायस उन्हें अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया था। कसाद बाजारी की शिकार मईशत और बेरोजगारी की बुलंद शरह से नबर्द आजमा अमरीका के मरकजी बैंक ने इशारा दिया है कि वो मुख्तसर मुद्दत की शरह सूद को सन 2022 तक सिफर के करीब रखेगा। उसके चेयरमैन ने खदशा जाहिर किया है कि हाल ही में जरिए आमदन से महरूम हो जाने वाले लाखों अफराद कई साल तक बेरोजगार रहेंगे। मुख्तसर मुद्दत की शरह सूद को आइंदा 2 साल के लिए सिफर पर रखने की खबर देकर बैंक ने कारोबारों और सारिफीन का एतमाद बहाल करने की कोशिश की है, ताकि वो कोरोना वायरस के बायस बहरान में आ जाने वाली मईशत के इस्तेहकाम के लिए अपने खर्चे न रोकें। तुर्की ने लीबिया में जंगबंदी के लिए मिस्र की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बज़ाहिर ये बागी फौजी कमांडर जनरल खलीफा हफ्तर को बचाने की एक कोशिश है। लीबिया में गुज़श्ता कई हफ्तों से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड की फोर्सेस और लीबियन नेशनल आर्मी के दरमियान झड़पें जारी हैं, लेकिन हालिया दिनों में तुर्की की मुआवनत से सरकारी फौज ने खलीफा हफ्तर की फौज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के बाद कई इलाकों का कब्जा उनसे छुड़ा लिया है। दारुल हुकूमत तराबलस समेत लीबिया के कई इलाकों में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड की हुकूमत कायम है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म फैज़ अल सिराज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और तुर्की समेत कई मुल्क इस हुकूमत की हिमायत करते हैं। चीन के सिंकियांग सूबे में लाखों मुस्लिम येगोर आबाद हैं। चीनी हुकूमत मसाजिद के इमाम और दीगर मुसलमान आलिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रहती है और उनके ख़ानदान वालों को हिरासा करती है। नॉर्वे में कायम येगोर एडवोकेसी ग्रुप ने ऐसे मजालिम के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की है। येगोर एडवोकेसी ग्रुप ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सन 2016 से अब तक चीनी हुकूमत 518 इमामों और मजहबी लीडरों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनमें ऐसे इमाम भी शामिल हैं जिनको चीन की हुकूमत ने तरबियत और मुलाजमत दी और अब उनको कैद व बंद की सोबतें झेलना पड़ रही हैं। बास कैंपों में हिरासत के दौरान जाँ बहक हो गए हैं।
امام عبد الکریم محمد کو 2017 میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ بات مکہ میں مقیم ان کی بیٹی نے بتائی ہے۔ ان کی بیٹی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چینی حکام پہلے تو ان کے والد کے بارے میں اطلاعات چھپاتے رہے، مگر بعد میں مقامی حکام سے پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جیل میں ہیں۔ 61 سالہ امام عبد الکریم کو چین کی حکومت نے ملازمت دی تھی اور یہ ینگسار کاؤنٹی کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ ان کے خاندان والے چینی حکام کے اس الزام کی تردید کرتے ہیں کہ وہ انتہا پسندی کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی کا کہنا ہے کہ ان کے والد پرامن انسان ہیں اور 2016 کے آخر تک انہیں سرکار سے تنخواہ ملتی رہی۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق چین کی حکومت نے تقریباً 10 لاکھ مسلم ویغورز کو عارضی کیمپوں میں نظر بند کر رکھا ہے۔ سنکیانگ حکومت کے ترجمان علی جان عنایت نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کی حکومت مسلم علماء کا بڑا احترام کرتی ہے، مسلمان بچوں کے لیے اسلامی تعلیمات کا بندوبست کرتی ہے۔ جن لوگوں کو مجرمانہ سرگرمیوں کی بنا پر سزا دی گئی ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ چینی حکام انتہا پسندی کے الزامات لگا کر مسلم برادری کے خلاف سرکاری طور پر مہم چلا رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بلیٹن ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔